ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں اس سوال سے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوں گی قیامت کے دن وہ کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز جو ہوں گی قیامت کے دن وہ ہے سور کا پھونکا جانا، یعنی بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ۔ سور کا پھونکا جانا یہ قرآن میں ایگزیکٹلی 10 بار آیا ہے، اور یہ سب 10 بار ڈائریکٹ بیان ہے اس کا، اور انڈائریکٹلی اور زیادہ بار ہے، اور یہ ہمیشہ نفخ فی الصور یا پھر ینفخ فی الصور یہ ان کے ساتھ آتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يُنفِخُ فِي الصُّورِ، وہ دن نفخ ہوگا سور کا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس ہوں گی بادشاہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہوگا پاور وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، تو وہ جو اس دن کو کنٹرول کریں گے وہی اس کے پہلے اور بعد کی سبھی چیزوں کو کنٹرول کریں گے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ان کے پاس ہے بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی پاورفل آیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کو بیان کرتی ہے۔ یہ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 73۔ تو ہم نے دیکھا کہ یوم ینفخ فی الصور کیا ہے؟ فی الصور 2 رائے ہے اس میں۔ امام الطبرانی اپنی مشہور تفسیر میں کہتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73، وہ کہتے ہیں کہ الصور یہ ایک ترم یا پھر ٹرمپٹ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں ہم جو ہے ٹرمپٹ بناتے ہیں، جو ترم ہوتا ہے یہ کوئی میٹل کا یا کوئی داتون کا یا دوسری چیزوں کا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ترم یہ جانوروں کی سینگ سے بنایا جاتا تھا، سینگ میں ایک سوراخ، اور وہ سور جیسے سوراخ کر کے اسے سور جیسے استعمال کرتے تھے۔ یہ میجورٹی اوپینین ہے السور کے بارے میں۔ دوسرا اوپینین ہے جو الطبرانی ابن عباس کا ذکر کر کے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ السور یہ سورہ کا پلورل یعنی جمع ہے، اور سورہ یعنی آدمی کی امیج، آدمی کی تصویر، اس لیے یوم ینفخ فی الصور یعنی وہ دن جس میں روح پھر سے انسان کے جسم میں پھونکی جائیں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ السور یہ سورہ ہے، انسان کا جسم ہے، تو یہ ٹرمپٹ کو نظر انداز کرتے ہیں اور یہ پھونکے جانے کو مانتے ہیں، پر روح پھونکے جانے کی بات کرتے ہیں پھر سے انسان کے جسم میں۔ اور یہ جو دوسرا اوپینین ہے
اس دور کے بعد خارج کیا گیا تھا، اور کوئی میجر عالم آج اس کو نہیں مانتے، کیونکہ دونوں قرآن اور سننا کافی ایکسپلسٹ ہے کہ سور یہ ایکچولی ایک ترم یا ٹرمپٹ ہے، اور یہ کہیں نہیں ہے کہ روح پھر سے انسان کے تصویروں میں پھونکی جائیں گی۔ آج دیکھیے ہمارے زمانے میں اگر کوئی ایسے انٹرپریٹ کرے تو ہم سب کہنے لگیں گے کہ یہ انسان یہ ہے وہ ہے، اور یہ جو بات ہے یہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم پرانے بکس اٹھائے جو اتھینٹک ہے اسے پڑھنے اور سمجھنے کی لگے تو ہم بہت ہی جو ہے برداشت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ ہم سیکھیں گے اتنے براڈ مائنڈڈ ہم ہوں گے۔ اور سب سے خطرناک علم کے لیے کون سا علم ہوتا ہے؟ ادھورا علم۔ جیسے کوئی صرف ایک کتاب پڑھتا ہے یا بس ایک آیت کی تفسیر سنتا ہے اور بحث کرنے لگتا ہے کہ خلاص میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، اگر تم یہ نہیں مانتے تو تم کافر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں پورا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب ابن عباس یہ کہتے ہیں، تو کیا ہم ابن عباس کے بارے میں ایسے کچھ کہنے لگیں گے یا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کی سمجھ کے حساب سے تھا۔ تو ابن عباس کے بعد یہ بات خارج ہو گئی اور سب نے یہ مانا کہ السور یہ ایکچولی ایک ترم ہے، یہ ٹرمپٹ ہے۔ اب اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ بہت سارے ثبوت ہے، اس میں سے ایک ہے یہ ایکسپلسٹ یعنی واضح ہے، یہ حدیث میں سنن الترمذی کی حدیث نمبر 3244 اس میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بیڈوین یعنی ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ السور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کرنن ینفخ فی، سور یہ ایک سینگ ہے، کرن یعنی جانور کی سینگ جیسے، تو یہ ایکچوئل سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ یہ بہت واضح ہے، اور قرآن میں بھی اس کے ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے اندر پھونکا جائے گا پھر سے۔ تو روح ہمارے اندر قیامت کے دن 2 بار نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ بار بار روح نکالیں گے اور ڈالیں گے نہیں، یہ صرف ایک بار ہوگا۔ تو یہ کافی کلیئر ہے کہ کرن یعنی یہ ترم کا پھونکا جانا ہے، یعنی ٹرمپٹ کا بلو کرنا، اور سور کا پھونکا جانا ڈائریکٹلی 10 بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور انڈائریکٹلی یہ 1 ڈزن سے زیادہ بار آتا ہے۔ اور اس میں ہے وہ مشہور حدیث بخاری اور مسلم کی، اعلیٰ درجے کی اس کی اوتھینٹسٹی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی کوئی کپڑا بیچ رہا تھا اور کوئی مسلم آدمی نے اس سے خریدا اور اس نے کم پیسے دیے، تو وہ یہودی نے کہا، لا ولدت نصف موسیٰ علی البشر، میں یہ تمہیں اس دام پہ نہیں دوں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس نے موسیٰ کو چنا ساری انسانیت کے اوپر۔ تو یہ قسم کھا رہا ہے۔ تو جب وہ انسان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کے اوپر ہے، ایک انصار کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسے تھپڑ مارا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہنے کی موسیٰ علیہ السلام کو انسانیت کے اوپر چنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے ہم سب کے بیچ، تم نے کہنا چاہیے تھا کہ وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ یہودی کوئی دیکھیے ڈسرسپیکٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، یہ کسی کی جو ہے وہ عزت خراب نہیں کر رہا تھا، وہ یہودی تھا، ہم اس سے اور کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کے عقیدے کے نبی کی تعریف کر رہا تھا۔ تو یہ اس کی کمپلینٹ کرنا، شکایت کرنے کے لیے یہ یہودی کہاں گیا ہوگا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے کہا، یا ابو القاسم، یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کنیا سے بلاتے تھے،
یا ابل قاسم، میں وہ انسان ہوں جسے آپ کی پروٹیکشن ہے، آپ کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ مدینہ میں رہتا تھا تو مدینہ کے سبھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر تھے وہ۔ میں یہاں رہنے والا ہوں، مجھ سے کیسے ایسے برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم نے اسے مارا؟ وہ آدمی اپنی دلیل پیش کرنے لگا۔ اس کے سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ ان کا چہرہ لال دکھنے لگا، اور انہوں نے کہا لا تفضلوا بین اولیاء، یہ بحث مت کرو اور اس میں مت پڑھو کہ اللہ تعالی کے انبیاء میں سے کون بہتر ہے، مت جاؤ اس راستے، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا فَيَنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا اور سب جو بھی ارض اور جنہ میں ہے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، سَيَكُنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ سور پھر سے پھونکا جائے گا اور میں وہ پہلے انسان رہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھے گا، اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالی کے تخت کے ایک ستون یعنی ایک پلر کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور مجھے نہیں پتا کہ پہلی بار جب وہ بے ہوش ہوئے بس ہے کہ وہ پھر سے بے ہوش نہیں ہوں گے، یعنی جو قصہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اس میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس کی بات چل رہی ہے، یا میں نے ان کے پہلے اٹھایا گیا، یا میں ان کے پہلے اٹھایا گیا قبر سے، یا وہ میرے پہلے اٹھائے گئے۔ یہ حدیث بہت ہی دلچسپ ہے۔ یاد رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دنیا میں بے ہوش ہوئے تھے جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی مانگ کی تھی، اور یہ ہم ہمارے آنے والے لیکچرز میں بھی دیکھیں گے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا جو بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ سعیقہ مطلب اس کا سعیقہ جو ہے یہ لفظ کا مطلب بے ہوش ہونا۔ فکر موسیٰ سعیقہ، یہ سیم الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور مجھے لگے گا کہ میں پہلا انسان ہوں تو میں موسیٰ کو دیکھوں گا میرے آگے، وہ سجدے میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تخت کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے یہ کہنا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون بہتر ہے، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی ہیں، ایک یہودی اور ایک مسلم، اور جو یہودی آدمی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مسلم آدمی نے جو کام کیا ہے یہودی کو مارا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے غصہ کبھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے اس مسلم آدمی سے کہا کہ ایسا مت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبیوں کو کمپیئر مت کرو، ان کی برابری مت کرو، اور پھر انہوں نے اسے جو ہے اس پورے قصے کو بیان کیا کہ جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، وہ پورا واقعہ، اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سور کا پھونکا جانا یہ صحیح ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سور پھونکا جائے گا اور ہر انسان جو سور کو سنے گا وہ سور کی آواز کی طرف اپنا سر موڑے گا، اور ان کے سر اس سور کے ڈائریکشن میں جائیں گے، اس سور کی آواز کو سننے کے ارادے سے، اور سب سے پہلے اس سور کی آواز اس آدمی تک پہنچیں گی جو اپنے جانوروں کے لیے، اپنے اونٹوں کے لیے پانی تیار کر رہا ہے، جیسے جو شیپرڈ ہے، چرواہا ہے، اپنے جانوروں کے لیے پانی پینے کی جگہ تیار کرتا ہے، اور یہ انسان سور کے سننے سے گر جائے گا اور مر جائے گا، اور اس کے بعد سارے لوگ گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو یہ ایک
پکچر جیسا ڈسکرپشن ہے، جیسے کہ کوئی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ ایک اور حدیث جو مسند امام احمد اور دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا دن شروع ہوگا جب دو آدمی ہوں گے، ایک بیچنے والا اور دوسرا خریدنے والا، اور بیچنے والا ایک کپڑا بچھائے گا دکھانے کے لیے اور سور پھونکا جائے گا ان کے کچھ بیچنے اور خریدنے سے پہلے، اور وہ گھڑی شروع نہیں ہوں گی جب تک ایک آدمی نے اپنی اونٹنی سے دودھ نکال لیا ہوگا پر وہ اسے پی نہیں پائے گا، اور وہ گھڑی آئیں گی جب کوئی آدمی اپنے جانور کے پانی کی ٹانکی صاف کر رہا ہوگا اور اس کا جانور اس میں سے پانی نہیں پیے گا، اور گھڑی آئیں گی جب کوئی آدمی کھانے کا نوالا بنا کر اپنے منہ تک لے آئے پر وہ اسے کھا نہیں پائے گا، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے وما امرس ساعتی الا کلمح البصر، قیامت کا دن یہ پلک جھپکنے کے جیسا ہے، یہ اچانک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تأتihim بغتہ، یہ اچانک سے آئے گا، اس کی کوئی وارننگ یا کوئی الارم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اور حدیث سے واضح ہے۔ پہلا سور اچانک آئے گا، اس سے پہلے کوئی بھی ٹیکسٹ میسج نہیں آئے گا، کوئی وارننگ نہیں ہوگی، پہلا سور یہ جو ہے اچانک آئے گا۔ یہ قرآن اور سنت سے میں کلیئر بیان کیا گیا ہے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کی کوئی وارننگ نہیں ہوگی، کوئی اطلاع نہیں ہوگی۔ وہ اتنے اچانک آئے گا کہ آدمی کے پاس بیچنے کے لیے کپڑا ہاتھ میں ہوگا، خریدار خرید رہا ہوگا اور دونوں مر جائیں گے، جانور کو پانی دے رہا ہوگا آدمی اور وہ دونوں بھی مر جائیں گے، منہ تک نوالا لے جانے والا اور دودھ بس پینے والا دونوں بھی مر جائیں گے۔ یہ اتنے اچانک آئے گا، تو یہ سب سور پھونکا جانے کے کو بتاتے ہیں۔ ایکچوئل سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں صیحتن کا، اور صیحہ کا مطلب ہے زور کی آواز۔ تو ہم نے کہا کہ 10 ڈائریکٹ ریفرنس ہے اور بہت سارے انڈائریکٹ ریفرنس ہے۔ انڈائریکٹ ریفرنس میں سے ایک ہے صیحہ، اور نفکرن ناکر، اور ناکر پھر سے آواز آنے کو کہتے ہیں۔ وہ دن جب سور پھونکنے کی آواز آئیں گی، زور کی آواز آئیں گی، تو یہ انڈائریکٹ ریفرنس ہے جو ایکچوئل آواز کو بیان کرتی ہے، اور یہ ہے ترم یا سور، ٹرمپٹ، اور یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ سور ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے یہ کہ کون ہے اس ترم کو پھونکنے والا، اس ٹرمپٹ کو بلو کرنے والا کون ہوگا؟ اس کی ذمہ داری کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسرافیل کی۔ کہاں بتایا گیا ہے قرآن میں؟ یہ کون سے فرشتے آئے ہیں قرآن میں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ملکان عدو و جبریل و میکائیل اور ملک الموت، اسرافیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں پتا ہے ایک حدیث سے کہ ایک فرشتہ ہے جسے صرف یہ کام دیا گیا ہے، سور پھونکنے کا۔ یہ حدیث ہے ترمذی میں۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کیف انہم، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ وصاحب السور قدل کتم و اسگا سمہ وحن جبتہ ینتظر متی یؤمر، میں کیسے شانت رہوں جب صاحب السور، وہ جسے سور دیا گیا ہے، صاحب دا کمپینین، تو سور کا ایک ساتھی ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک ساتھی ہے، کیسے چاہتے ہو تم کہ میں آرام کروں جب وہ جسے سور دیا گیا ہے وہ اسے اپنے منہ کے پاس لے آیا ہے،
اور اس کے کان رکے ہوئے ہیں اور اس کی پیشانی اس ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے، وہ رکا ہوا ہے حکم آنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں کہ میں کیسے شانت رہوں جب صاحب السور ایسے کھڑا ہے، وہ سور اس کی منہ تک گیا ہے۔ کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس وقت سور اس کے منہ کے پاس تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اور یہ ممکن ہے۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اتنا پاس ہے، میں کیسے آرام کروں۔ دونوں بھی چیز ممکن ہے، کیونکہ صاحب السور کو ترم یعنی ٹرمپٹ دنیا بننے کے پہلے سے ہی دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے منہ کے پاس وہ کب لے گئے، یہ پہلے ہوا یا تو اس ٹائم ہوا، یہ اللہ عالم، اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ہی حدیث ہے اور دونوں انٹرپریٹیشنز ممکن ہے۔ تو اس پہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ ما تکبرونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ ہمارے لب پہ ہمیشہ ہونا چاہیے، اسے یاد کر لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور دوسری حدیث میں مسند امام احمد کی ابو سعید الخدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب السور، پھر سے کوئی نام نہیں بتایا گیا ہے۔ سور کے ساتھی کی رائٹ سائڈ یعنی سیدھی سائڈ جبریل ہے، اور بائی سائڈ یعنی لیفٹ سائڈ میں جو ہے وہ میکائیل ہے۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ایک سائڈ جبرائیل اور دوسرے سائڈ میکائیل ہے، پر یہاں بھی اس فرشتے کو صاحب السور کہا گیا ہے۔ دلچسپ ہے کہ اسرافیل یہ نام نہ کہیں قرآن میں آتا ہے اور نہ کہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ جو ٹرشری کتابیں ہیں اس میں آیا ہے، جیسے اسرائیلیات، اس میں ہے اسرافیل وہ فرشتہ ہے جسے سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے۔ اور پھر بھی یہ سب علماء کو ماننا ہے کہ اسرافیل وہ ہے جسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اسی لیے سب علماء کا یہ ماننا ہے، اس میں اجماع ہے۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ نہیں آیا ہے، لیکن سارے علماء نے اس میں اجماع کیا ہے کہ جو سور پھونکیں گا ان کا نام، وہ فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ اب اسرافیل یہ نام ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، نام آتا ہے، پر اس میں سور کا ذکر نہیں ہے۔ تھوڑا ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کریں، غور سے سنیں۔ جو حدیث ہم ابھی کہنے والے ہیں یہ جو ہے اس میں اسرافیل نام آتا ہے، لیکن اس میں سور پھونکنے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التہجد کیسے شروع کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ التہجد کے لیے، وہ کہتے ہیں اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت، پوری جو دعا ہے آخر تک۔ اب کیوں یہ تین فرشتے بیان کیے گئے ہیں ان کی تہجد کی دعا میں؟ کیونکہ جبرائیل وہ ہے جو وحی لے کے آتے ہیں، اور یہ وحی یعنی قرآن یہ روح کے لیے نرشمنٹ ہے، یعنی روح کے لیے جو ہے یہ غذا ہے۔ میکائیل وہ ہے جو بارش اور کھانا اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور یہ جسم کے لیے نرشمنٹ ہے۔ اور اسرافیل وہ ہے جو سور پھونکیں گے اور ہماری جسم میں مرنے کے بعد پھر سے جان آئیں گی۔ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کا رب ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاح اس سے شروع کرتے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ لکھ لو
کہ یہ بات بہت عام ہے اور سب کو پتا ہے کہ صاحب السور یہ اسرافیل ہے۔ ہمارے کوئی علماء ہیں جیسے کہ الخلیمی، یہ جو ہے اسٹوڈنٹ ہے امام الشافعی کے، یہ بات پر سب کا اجماع ہے۔ امام القرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ الامم، سب نیشنز، یعنی صرف مسلمان نہیں، سب کا اجماع ہے کہ سور جو پھونکا جائے گا اس کا نام، سور جو پھونکے گا اس کا نام اسرافیل ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے، یہودی اور عیسائی بھی یہ مانتے ہیں۔ امام القرطبی یہ قرطبہ سے تھے، اندلس یعنی اسپین سے۔ قرطبہ میں بہت سارے یہودی اور عیسائی لوگ تھے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس میں یقین کرتے ہیں۔ اسرافیل یہ جوڈیو کرسچن ٹریڈیشن میں رفائل ان کے نام سے جانے جاتے ہیں، رفائل۔ اگزامپل کے طور پہ بیبلین تالمود میں 3 فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں وہ ہے جبریل، وہ لوگ کہتے ہیں گیبریل، مائیکل اور رفائل۔ تو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس مسئلہ سور پھونکے جانے کا یہ پرانے اور نئے ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، جو عیسائی لوگ اور یہودی لوگ جو کتابیں مانتے ہیں اس میں سور جو ہے، یہ بک کا ریولیشن میں تو 7 بار سور پھونکا جانے کا ذکر ہے۔ جو یہودی ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ ترم جو ہے، ٹرمپٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ شوفر، اس کو جو ہے کیا بلاتے ہیں، شفار بلاتے ہیں اس کو، جو ٹرمپٹ ہے، جو ترم ہے اس کو شفار بلاتے ہیں۔ یہ وہ ان کے جو ہے ریلیجس چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مہینے کا اعلان کرنا، نیا سال شروع ہونے پر، اور ان کے جو میجر ایونٹس ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں جو ہے یہ ترم کا استعمال کرتے ہیں یہودی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث کے حساب سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابیوں سے کہ ہم کیسے بلائے لوگوں کو نماز کے لیے، کچھ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم ترم جو ہے وہ استعمال کر کے یہودیوں کے جیسے جو ہے اس کا استعمال کرے، یا پھر کچھ نے کہا کہ ہم عیسائی جیسے گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذان کو جو ہے وہ خواب میں ظاہر کیے۔ تو سور کا پھونکا جانا اور اس کا ریلیشن اسرافیل کے ساتھ، یہ سب ابراہمک ریلیجنز میں کامن ہے، سب میں جو ہے یہ چیز عام ہے۔ اور قرآن بہت کلیئر ہے پہلی چیز کے بارے میں، جو سور کا پھونکا جانا ہے، اور دوسری چیز جو ہے اسرافیل کے نام یہ کہیں بھی بیان نہیں کیے گئے ہیں، پر مسلمز نے اسے جو ہے اسے مانا ہے۔ ہماری اگلی کلاس میں سور کتنی بار پھونکا جائے گا اس بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔